سامنے رکھ کر ایک اہم اور ضروری بات یہ کرنی ہے، شروعی دن سے بحق اور باطل کی جنگ ہوتی ہوئی آئی ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہوئی آئی ہے، اور باطل ہمیشہ مسلمانوں کو ورغلانا، مسلمانوں کو بھڑکانا، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کرتا ہے۔ کل آپ نے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی یا سنی بھی ہوگی، معلوم چلا ہوگا کہ گستاخ رسول ایک شخص جس نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی، کل بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ بیہودہ اور گستاخانہ الفاظ کہے، بہت زیادہ غلط الفاظوں کا استعمال کیا۔ ایسا موقع، ایسا ماحول، اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک چیز یہ ہوتی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہماری غیرت کہاں جاتی ہے ایسے موقع پر کہ ہم سنتے ہیں ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے چھوڑو اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو اللہ حال پہ چھوڑ دو، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تو پھر آپ کے ایک مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی شخص بیہودہ اور نازیبہ الفاظ استعمال کرے اور ہمارے دل پر احساس تک نہ ہو؟ اگر ایک مسلمان کے دل میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ الفاظ سننے کے بعد اس کا خون نہ کھولتا ہو تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم وقفے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی ہم کرتے ہیں۔ پہلے مجرم ہم بنتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو موقع ملتا ہے، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، یہ بات میں بارہا کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا صحابی کی شان میں گستاخی تو دور کی بات، ہلکے درجے کا لفظ بھی استعمال کرنا، بیہودہ لفظ بھی استعمال کرنا، یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا نام بڑی بدتمیزی سے لیتا ہے، ایسا خون کھولتا ہے کہ جب وہ لوگ ایسے الفاظ لیا کرتے ہیں، آپ کے کچھ صحابہ کا نام اس قدر بے حرمتی سے لیا جاتا ہے، من تو کرتا ہے کہ گردنیں اتار دی جائیں۔ ایمانداری سے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت سارے مسلم نوجوان ابھی 18-20 دن پہلے میں نے اپنے کانوں سے سنا ایسے بھدے الفاظ استعمال کر رہے تھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور دعویٰ ایمان کا کر رہے تھے۔ خدا کی قسم ایمان نہیں ہو سکتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے شان میں گستاخی کرتے تھے۔ یا تو ہاتھ اٹھا کر یہ بات کہہ دے وہ آدمی کہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت غلط ہے، تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ایک صحابی کی شان میں بیہودہ لفظ کوئی استعمال کرتا ہے تو نعوذ باللہ میں اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، فتوے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ایسے شخص کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ حدیث کی باتیں، وہی قرآن جو اللہ کی زبان سے نازل ہوا، اللہ اپنی زبان سے ان کے تائید کے الفاظ استعمال کر دے، ایسا شخص اگر وہ گستاخی کرتا ہے، کسی صحابی کا نام بے حرمتی کے ساتھ لیتا ہے، ایسے شخص کا ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں۔ میں چند الفاظ قرآن کے استعمال کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نبی کے لائے ہوئے دین پر ہیں اور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ خدا نے زیادہ باتیں انہیں نہیں کہی، قرآن کی ایک آیت میں ایک معیار دیا، ایک نمونہ اور سانچہ دیا، اور یہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا ایمان بالکل ایسا ہو جائے جیسے تم لوگوں کا ایمان ہے۔ کن سے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آیت تلاوت کرتے ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، ابھی کوئی اور ایمان نہیں لے کر آیا، جو بھی ایمان لاتا صحابی تھا، کہ اگر یہ بنی اسرائیل اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ صحابی ایمان والے ہیں، فقد اہتدوا، تو یہ راہ راست پر ہیں۔ تو گویا کہ راہ راست پر آنے والے لوگ وہ ہیں جن کا ایمان صحابہ کرام جیسے ایمان جیسا ہو۔ خدا تو ان کے ایمان کو معیار بنا کر کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں تھے۔
ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سارے صحابہ کرام عالم تھوڑا ہی تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کے حال پر رحم کرے، سمجھ دے۔ صحابی کے اندر علم نہیں دیکھا جاتا، صحابی کے اندر کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف فن صحابیت دیکھا جاتا ہے۔ نبی کی صحبت ایسی چیز ہے کہ دنیا کے تمام علوم ایک طرف، دنیا کی پوری ولایت ایک طرف، نبی کی صحبت سے جو اسے حاصل ہو گیا دنیا کے کسی علم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے نبی کی صحبت کو، صحابیت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ یہ تمہاری زبان یہ کہنے میں مجبور ہو رہی ہے کہ سارے عالم نہیں تھے؟ نبی تو یہ کہہ دیتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اتباع کر لو گے راہ پا جاؤ گے۔ ان کا علم نہیں دیکھا گیا، کچھ نہیں دیکھا گیا۔ قرآن تو ان صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں ہم جیسی عبادت نہیں کرتے۔ قرآن ان کی ایک صفت ایسی بیان کرتا ہے، ہمیں آنکھ کھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ جہنم کا سوال، جہنم سے پناہ، نہ جنت کا سوال، مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا مل جائے۔ قرآن ان کی عبادتوں کی تعریف کرے، قرآن ان کے معیار، ایمان کے معیار کو بتائے، قرآن اللہ کی رضامندی کو جگہ جگہ بتلائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن ایک جگہ کہہ دے ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی، اور ہم ان کی شان میں گستاخی کر کے نعوذ باللہ یہ کہیں کہ قرآن کا ایسی کوئی بڑی بات نہیں، ہماری بڑی بات ہے، ہم دیندار ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہیں کہ نبی کی صحبت، نعوذ باللہ نبی کی تربیت کمزور رہ گئی تھی اس لیے اچھے صحابی نہ بنے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بار بار یہ بات اس لیے کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ہمارے نوجوان مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک عقیدہ یہی ذکر کرتا ہوں دوبارہ، گستاخی تو دور کی بات، ایسے بھدے الفاظ استعمال کرنا جو آپ ایک عام انسان کے لیے، بڑے اپنے علاقے کے معیاری انسان کے لیے کرتے ہوئے سوچتے ہو، بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اگر آپ کی یا میری اولاد کے لیے کوئی اندھا، لنگڑا، ٹونڈا یا دماغ سے لوز، اسکرو ڈھیلا ایسے الفاظ استعمال کرے تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا برداشت ہوگا؟ اور ایسے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت سے تیار ہوئے ہوں، جن کی تعریف قرآن کرتا ہو، ان کے لیے اگر آپ بھدے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو برداشت نہیں ہوگی یہ چیز۔ لیکن بہت بڑی جماعت ہے یہ کہہ دیتے ہیں اگر صحابہ حدیث سمجھ سکتے ہو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو ایمان معیار تھا قرآن کے بیان کے مطابق، آپ کے ایمان کو تو میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اعتبار نہیں ہے، چونکہ جو صحابہ کرام کے ایمان کو کچھ نہ مانتا ہو، ان کے الفاظ، ان کی عقل و فہم کو کچھ نہ مانتا ہو۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ نبی ان سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، آپ سے تو آپ کے گھر والے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گستاخی جب ہم نے شروع کی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے نبی اور ان کی تربیت کردہ صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آج ان کا منہ اتنے کے بجائے اتنا کھل گیا، وہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اس لیے یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے، ایسے شخص کی دین تو دور کی بات ہے ایمان میں شک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص قرآن کریم کی کتنی آیتوں کا منکر بنتا ہے، کتنی حدیثوں کا منکر بنتا ہے۔ نبی ان پر اعتبار کریں صحابہ کرام پر اور اسے اعتبار نہیں ہوتا، نبی صحابی پر اعتبار کر کے اپنی وحی لکھوائیں، اور آج کا نوجوان یہ کہہ دے کہ وہ تو جھوٹا شخص تھا۔ کیا نعوذ باللہ نبی سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی تھی کہ ایک صحابی سے اپنی وحی لکھوا رہے کہ میری وحی لکھ دیا کرو، اور آج کے نوجوان کہتا ہے کہ وہ تو غلط آدمی تھا۔ ایسے آدمی کو بارہا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ہم ایسے بنے تو لوگوں نے گستاخیاں شروع کر دی، ایسے موقع پر ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق احتجاج بھی کرنا چاہیے، اگر FIR کرانی ہو وہ بھی کرانی چاہیے، قانونی جنگ بھی کرانی چاہیے۔ ایمانی غیرت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایمان والے کو اتنی بھی گستاخی برداشت نہ ہو، جو بھی اس سے حل ہو سکتا ہو وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب تو ایمان باقی ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کی طرح یہ کہہ کر بیٹھ جائیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم چلے جاؤ، اپنے اللہ کو لے جاؤ، لڑ لو، ہم تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔
اگر آج ہم اسی طرح بیٹھے تو ہمارا حال بنی اسرائیل سے برا ہوگا، ان سے برے عذاب ہم پر آئیں گے اگر نبی کے لیے آپ کے دل میں اتنی بھی ذرہ برابر محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔